بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کلاس 9 اردو، لیکچر نمبر 13۔ عزیز طلبہ، آج ہم مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کی تشریح انشاءاللہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس نظم میں علامہ اقبال اپنی قوم کو ملت واحد بننے اور اتحاد کی تلقین کر رہے ہیں۔ پہلے شعر میں دیکھیے گا، علامہ اقبال کہتے ہیں: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ عزیز طلبہ، پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے گا۔ ڈالی شاخ کو کہتے ہیں، فصل خزاں خزاں کا موسم، شجر سے مراد درخت، صحاب بہار بہار کے موسم کا بادل۔ عزیز طلبہ، اس کا مختصر سا مفہوم دیکھیے گا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ بہار کا جو موسم ہے اس کو ہرا کر سکے۔ اسی طرح ایک فرد جو ہے اپنی قوم سے اگر الگ ہو جاتا ہے تو وہ کسی طرح خوش و خرم نہیں رہ سکتا۔ تشریح میں عزیز طلبہ، پہلے آپ کو بارہا بتایا جا چکا کہ آپ شاعر کا تھوڑا سا تعارف دیں گے، تو آپ علامہ اقبال کے تعارف میں ایک آدھ لائن لکھیں گے کہ آپ اردو اور فارسی کے معنات شاعر، آپ کی شاعری کی تقریباً دنیا کی 30 مختلف زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے افراد، باہمی مل جل کر رہو۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ خزاں کے موسم میں ٹوٹ جاتی ہے، درخت سے الگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح الگ ہوتی ہے کہ بھئی جب بہار کا موسم آئے گا تو میں پھر دوبارہ جڑ جاؤں گی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ممکن نہیں۔ اس کو بہار کا جو بادل ہے، جو بہار کی بہاریں ہیں، اس کو قطعاً سرسبز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک فرد اگر اپنی ملت سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی قوم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہم خاندان کی مثال بھی لے سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی مثال بھی لے سکتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی ملت کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم متحد رہیں، مل جل کے رہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے گا عزیز طلبہ، ہے لازوال لازوال عہد خزاں، لازوال نہ ختم ہونے والا، عہد خزاں خزاں کا موسم، اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ برگ پتے کو کہتے ہیں، بار پھل کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مختصر سا اس کا مفہوم دیکھیے گا کہ اگر کوئی شخص یہ شاخ درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر کبھی بھی اس پر نہ پھل آئیں گے نہ پھول آئیں گے، وہ ہمیشہ سے خزاں کا شکار ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، تشریح میں ہم لکھیں گے کہ علامہ اقبال اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے افراد سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم اپنی ملت سے، اپنی جماعت سے الگ ہو گئے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم آگے بڑھ سکو۔ تم پر بہار کا موسم، اگر ایک شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہری ہو سکے، اس پہ پھل لگ سکیں، اس پہ پھول آ سکیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص اپنی جماعت سے، اپنی ملت سے الگ ہو جاتا ہے تو کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے، خوشیاں دیکھ سکے۔ تو ضروری ہے کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہے۔ تیسرا شعر دیکھیے گا عزیز طلبہ، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور۔ گلستان باغ کو کہتے ہیں، فصل خزاں خزاں کا موسم، خالی ہے جیب گل یعنی پھول کی جیب، زر کاملے عیار سے یعنی اصل زردانوں سے خالی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں ملت اسلامیہ کے افراد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلمان قوم کے فرد، تو اپنی قوم کی طرف ذرا دھیان کر۔ یہاں پہ اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں میں خلوص نہیں ہے، وہ مل جل کے رہنا نہیں چاہتے، ان میں وہ خلوص باقی نہیں ہے۔
یہاں کے جو پھول ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے، ان میں زر نہیں ہے، ان میں وہ جو ایک ملک پر قربان ہونے کا جذبہ ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تو چاہتا ہے آگے بڑھنا تو پھر تجھے اپنے گلستان میں بہار لانی ہوگی، اس خزاں کو ختم کرنا ہوگا، اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا، تیرے وہ لوگ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ تو اس طرح ہی تو آگے بڑھ سکتا ہے، تیری قوم ترقی کر سکتی ہے، دنیا میں تیرا نام ہو سکتا ہے، ورنہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے 3 اشعار کیے، ان کی آپ تشریح اچھے طریقے سے تیار کریں گے، مختصر سی تشریح میں نے بیان کی۔ اب اردو بی کا ساتھ عزیز طلبہ کام ہے، وہ ہے ایک خط آپ نے تیار کرنا ہے، اور وہ خط ہے آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو لکھنا ہے جو بری صحبت کا شکار ہے، اس کو آپ اس سے منع کریں گے۔ قواعد و انشاء پہ آپ کے یہ خط موجود ہے، اپنے بھائی کو آپ بتائیں گے کہ بری صحبت کس طرح انسان کی جو ہے وہ اخلاقی حوالے سے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ اسے یہ جو ہے وہ تلقین کریں گے کہ وہ اچھی محفل اختیار کرے تاکہ آگے بڑھ سکے، جو اس کا ٹارگٹ والدین چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ سکے۔ تو یہ 3 اشعار کی تشریح اور اس کے ساتھ ایک خط آپ تیار کریں گے۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 13 اختتام پذیر ہوا۔ اللہ حافظ۔